صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے تو اس کی تیاری کرائے، اس کی تیاری میں مدد کرے۔ جب وہ جانے لگے تو اس کے الوداعی میں تھوڑی دور مشائیت اختیار کرے۔ جب وقت لگا کر واپس آئے تو اس کا استقبال کرے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں یہ روایت ہے، مطلب عادتوں میں ایک عادت ہے، جب کوئی جماعت، جب کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں جاتے تو ان کے اونٹوں کی نکیل پکڑ کر ان کے ساتھ پیدل چل کے سنیعۃ الوداع ایک جگہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے آ کر استقبال کیا تھا گاؤں کے باہر، اس جگہ تک جانے والے لوگوں کو جا کے چھوڑ کر آتے تھے۔ اور جب کوئی جماعت آتی، جب کوئی ساتھی وقت لگا کر واپس آتے تو ان کے استقبال کے لیے گاؤں کے باہر جا کے استقبال کر کے ان کو بلا کر لاتے۔ جب دل میں کسی چیز کی قدر ہوتی ہے نا تو وہ قدر کے لیے ایسا کرنا آسان رہتا ہے۔ اس عمل کی قدر بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بعد والوں کے لیے بتائیں۔ جیسے ہم حج کے لیے جاتے تو حج کے لیے گئے تو کیا کرتے بولو؟ حج کے لیے گئے تو کہ کھانا بھی کھلاتے، اور اسی طریقے سے کیا کرتے کہ لبیک کے ساتھ تھوڑی دور چل کر بھی جاتے۔ کیوں؟ اس عمل کی اہمیت کی وجہ سے۔ لیکن اس زمانے میں حج کی اتنی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ حج تو بعد میں وجود میں آیا تھا۔ پہلے اللہ کے راستے میں جانے والوں کے ساتھ یہ سارے معمولات تھے۔ اور آج بھی جیسے کہ جوڑ ہونا اور اجتماعی شکل میں سب ایک ساتھ جڑنا، یہ اللہ کے راستے کی قدر کی بات ہے۔ جیسے جماعتوں کے نکلنے کے تعلق سے کیا بولتے کہ جلسے کرنا، جوڑ کرنا، اجتماع کرنا، یا مہینہ مشورے کے تعلق سے نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ جماعتوں کے نکلنے کے تعلق سے یہ جمنے کا اہتمام ہے۔ خیر یہ جوڑ تک تو بھئی ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن ہمارے رواج میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے جو کہ سنت بھی ہے، کہ بھئی جس طریقے سے ہمارے ایک سارمی صاحب نے بھئی دعوت کیا ہے کہ صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کہ مفتی صاحب جماعت میں جا رہے ہیں تو ہم ان کے لیے دعوت کریں گے، اور ساتھ میں مسجد وار جماعت کے لیے بھی اور یہ بھی کہ سنت سے مستنبت ایک عمل ہے، اور صحابہ کے اندر اس طرح کی چیزیں کہ موجود تھی۔ اگر ہم سیرت میں تلاش کریں گے اور اس کا ملنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ اللہ اس عمل کے اندر اور ہم لوگوں کو استقامت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے کہ اگر جب لوگ جانے والے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو دیکھنے والے بھی دو طرح سے دیکھنا۔ قارون جس وقت میں تھا، فرعون جس وقت میں بادشاہ تھا، نمرود جس وقت میں بادشاہ تھا، دیکھنے والوں نے دو رقم سے دیکھے اس کو، دیکھنے والے دو رقم سے۔ اور قرآن سے بھی یہ بات جو ہے ہمارے کو ملتی ہے کہ جس وقت میں قارون کو لوگ دیکھ رہے تھے تو کیسا، کیا اس کو مال ہے، کیا اس کا محل ہے، کیا اس کا یہ ہے، ایسا دیکھ رہے تھے، اور اس کو للچائی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن خرچ کرتا نہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں۔ اگر مال بغیر زکوٰۃ کے بچا کے رکھ لیں گے تو 40 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اس بات کو سمجھتا نہیں اور مال کو نکالتا نہیں۔ کچھ لوگ ویسا سوچتے تھے، جب قارون کو دیکھتے تھے کچھ لوگ ایسا دیکھتے تھے، اور کچھ لوگ
اس کو دیکھ کے میں بھی اس کے صدقات جما لینا، میں بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، میں بھی 8 آنے نہیں نکالنا، میں بھی 4 آنے نہیں نکالنا، میں بھی قارون کے صدقہ بننا۔ کچھ لوگ وہ دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ اسے ہے بھائی کب کی کہانی ہے، ان 1 روپیہ نکالتا نہیں جیب میں سے، ان گڈھے میں جاتا، کب جاتا ہے کہ معلوم نہیں، اور کب ہوتا ہے کہ معلوم نہیں، اور جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوگا 40 سال میں اللہ اسے نمٹ ڈالتا۔ دیکھنے والے 2 رقم کے اور اس کو نظر کر رہے تھے۔ جس وقت میں قارون ڈوب رہا تھا، جس وقت میں کب زمین کے اندر ڈوب رہا تھا، یعنی زمین کے اندر دھس رہا تھا، تو اس وقت میں جو لوگ دیکھ کے سوچ رہے تھے نا میں قارون کے جیسا بننا، تو وہ لوگ دل میں سوچ رہے تھے اوہو بیکار، ہماری پوری سوچ بیکار چلے گئی، پوری سوچ کیا ہوگی؟ بیکار۔ اگر ہم قارون کے جیسے مالدار بنتے، ہم بھی کیا ہوتے؟ آج زمین میں ذلیل ہو کر دھس جاتے۔ اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ بھئی قارون غلطی پر ہے، قارون کس پر ہے؟ غلطی پر ہے، وہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، ہمیں ہمارے حساب سے اچھا ہے، بھئی کھاتی پیتی ہیں، کوسا کہتا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر لیتی ہیں، انہوں ایسا سوچ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ایسا سوچنے والوں کو ایمان دے دی، ایسا سوچنے والوں کو ایمان دے دی۔ جی لیکن میرے عزیزوں، ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہمیں عبرت کی نظر ہو، اللہ بہت جلدی ہمارے لیے رستہ۔ اگر کوئی آدمی مہینے میں 3 دن لگائے، ہمیں ہونا چاہیے ارے بھائی میں بھی تو مہینے میں 3 دن لگانا چاہیے۔ جی اگر کوئی آدمی جماعت کو دعوت کرے تو اس کے دل میں یہ بھی خیال آنا چاہیے بھائی ہمارے میں بھی دعوت کرنا چاہیے، میں کوئی اتنا مرا ہوا آدمی تھوڑا ہی ہوں، اللہ مجھے بھی کھانے پینے کے لیے دے رکھا ہے، یہ ایک وقت میں اگر آئی ہوئی جماعت اگر ایک ٹائم کھانا کھا لے گی تو میں کیا غریب ہو جاؤں گا؟ لوگوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو دیکھ کر ہمیں عبرت لیے تو ہمیں بھی اچھے پڑھتے، ہمیں بھی کیا کرتے ہیں؟ بولو اچھے پڑھتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی آدمی 40 دن جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی 4 مہینے جا رہا ہے، اگر کوئی آدمی مسجد وار جماعت میں پابندی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، ہمیں دیکھنے والے کیا سوچنا؟ میں بھی بیٹھا تو اچھا رہتا، میں بیٹھ سکتا نہیں، میں 3 دن جا سکتا نہیں، میں بھی گیا تو اچھا رہتا، اگر پورا نہیں تو بھی کم سے کم ذرا تو بھی میں بھی کر لیا تو، اور میری بھی قبر کی جھڑتی اچھی ہو جاتی ہے، میری بھی قبر کی جھڑتی کیا ہو جاتی ہے؟ اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا سوچ لیں گے اللہ ہمارے کو بھی امپروو کر دے، انہوں کر لیتی ہیں، انہوں کر لیں دے، اب ہمیں ہمارے حساب سے رہتی، ہمیں ہمارے حساب سے کما لیتی، جما لیتی، بولے تو ہماری زندگی میں نہ سنت زندہ ہوتی اور نہ عمل زندہ ہوتا اور نہ قبولیت کے لیے ہمارے لیے راستے کھلتے۔ اس لیے میرے عزیزوں دیکھو، مال یاد رکھو یہ بات، جی یہ خصوصی مجلس ہے اس لیے بول رہا ہوں، یاد رکھ لو یہ بات، اگر میں مر گیا تو بھی بھولنا نہیں یہ بات۔ جو مال اللہ کے راستے میں لگتا نا، اس کا 10 گنا تمہارے مرنے سے پہلے تمہارے کو ملتا، اس کا 10 حصہ مرنے سے پہلے تمہارے کو ملتا، یہ گارنٹی اور طے شدہ بات ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے، اگر موقع کے اعتبار سے 70 بھی ہو جاتے، 7 لاکھ بھی ہو جاتے، اور 7 کروڑ بھی ہو جاتے، اور 70 کروڑ بھی ہو جاتے، اس یقین کے ساتھ ہمیں اور اپنے جان کے ساتھ ساتھ اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں جھونکنا۔ آج تک میں نے قرآن بھی پڑھا ہوں، حدیث بھی پڑھا ہوں، اور بزرگوں کے واقعات کو دیکھا بھی ہوں اور سنا بھی ہوں، کہیں بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا اگر کوئی آدمی دین پر خرچ کیا ہو اور برباد ہو گیا ہو، دین پر خرچ کیا ہو اور کیا ہوا ہو؟ برباد ہوا ہو، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ پڑھا۔ لیکن دنیا کو خرچ کرنے والے مٹھی مالک چلتے ہیں، ایسا مٹھی پکڑے تو مٹھی بھر ہے میرے ساتھ، ایسا مٹھی پکڑے تو مٹھی بھر آدمی بتا سکتے ہیں، رات دن دنیا 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 دنیا، لیکن مٹھی مالنے کو چلے گئے، ان کی اولادوں کا ایڈریس نہیں، جن کے باپ دادا چاند میں دکھتے تھے، جن کے باپ دادا آسمان میں دکھتے تھے، اولادہ اس وقت میں منگو کھاتے، ایسے مٹھی بھر آدمیوں کو میں میری زندگی میں بتا سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں، دین پر خرچ کرنے والا اور کبھی بھی محروم نہیں ہوا اور کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہوا۔ جی یہ بات یاد رکھو، بیتم چلے میں سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے مال بھی ہے، مالدار بھی ہے، اللہ دیتا بھی ہے، لیکن
دل بہت چھوٹا ہے، بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے. یہ کھلی اور صاف بات ہے، بہت چھوٹا ہے. معمول یہ کھیڑے گاؤں میں گئے تو بھی اس سے بھی زیادہ امپرومنٹ میں دکھا سکتا ہوں آپ اگر آپ میرے ساتھ سفر کریں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو میں بار بار نوک کر کے بتاتے رہتا ہوں، دیکھو یہ گاؤں میں کیسا ہے، دیکھو یہ گاؤں میں کیسا ہے، دیکھو یہ گاؤں میں کیسا ہے، دیکھو میرے ساتھ سفر کرنے والوں کو بھی بتاتے رہتا. لیکن یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں پیسہ خرچ کرنے کے تعلق سے بہت زیادہ ویک ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. میرے عزیزو، خرچ کرو، اللہ دے گا. میں آپ لوگوں کو بولنے والی بات یہی ہے، اور آج کی اس مجلس کی اور خصوصی بات بھی یہی ہے، خرچ شروع کرو، انشاءاللہ اللہ دینا شروع کر دے. خرچ شروع کرو، اللہ دینا شروع کر دے. یہ مت دیکھو کون دے گا، یہ سوچو مجھے کتنا دینا ہے. یہ مت سوچو کون دے گا، یہ سوچو مجھے کتنا دینا ہے، مجھے کتنا دینا ہے. میرے عزیزو، دین پر لگانے والا آج تک محروم نہیں ہوا. میں نے سنا نہیں، قرآن اور حدیث کا فیصلہ اس میں. میرے عزیزو، تھوڑا امپرومنٹ لاؤ انشاءاللہ، اور کچھ ترقی کرو. آنے والی جماعتوں کی ترتیب بناؤ، کھلانے پلانے کے اعتبار سے اماموں کی قدر کرو، ان کو تھوڑے درمے بڑھاؤ اور ان کے لیے کچھ وظیفے بڑھاؤ. جی، ہمارے گھر سے کچھ نہیں جاتا، آتا رہتا جاتا رہتا، آتا رہتا جاتا رہتا. ہمارے گھر سے کچھ نہیں جاتا، 1 روپیہ بھی ہمارے گھر سے ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، آتا رہتا جاتا رہتا. میرے عزیزو، آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی کرو. اگر کوئی غریب مہمان اگر مسجد میں آ جائے، مسافروں کو بھی کھانا کھلاتے رہو. اسی طریقے سے اگر کوئی جوڑ وغیرہ ہو اس کا بھی اکرام کرو. اگر کوئی غریب آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہو تو کچھ نہ کچھ اس کی امداد کرنے کی کوشش کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور معاونت کرتے تھے، ان کی تیاری کراتے تھے. ہزاروں واقعات ہیں اس طرح، اور جماعت میں جانے کے بعد بھی اور ان کے گھر کے حالات کی جو ہے نگرانی کرتے تھے، اور جو پوچھنے جاتے تھے کہ بھئی کہ کس طرح سے تمہارے حالات ہیں، اور ہمارے اصول میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو میرے عزیزو، یہ سب چیزوں کو جو ہے ہم اپنے اندر لا کے ان روایتوں کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس روایت میں سے ایک روایت کہ ہمارے جو ہے ایک سارمی صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ یہ دعوت کر کے اور یہ مجلس ہمارے سامنے آئی ہے. یہ مجلس میں یہ بات اگر ہماری کوئی یہ بولے تو وہ ان کی دعوت کی برکت ہے. اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے. جو لوگ اس مجلس میں ہیں، کیا نہیں تو نہیں، ذرہ مال اب ذرہ بڑا کو خرچ کرنے والے بنے تو بھی بس. اب جسے 5,000 کرتے ہیں بول لو 10,000 کرے تو بھی بات ٹھیک ہے، کام کر لیں. اگر 10,000 کرتے ہیں بول لو 20,000 کرے تو کام کر لیں. میرے عزیزو، میری بھی ایک بات بتا دیں. دیکھو، ہمیں مسجد کو کرنٹ کا بل بنتے تھے. ماموں کیا بولے تھے ہمارے کہ اچھا بھائی کہ اب کرنٹ کی بل بنتا ہے، تجھے مہینے کا جو ہے سال کا دینے کی ضرورت نہیں. تو بولے کہ بھئی اگلے سال سے تیرے کو ہم مسجد کا بل معاف کریں گے، لیکن کرنٹ کی بل تیرے ابا کے نام پہ تو بن لے. اچھا لے بولے. یہ سال فیاض کیا بولے کہ نہیں، تمہیں گئے سال اتنا دیے تھے، یہ سال تمہیں بڑا کو دینا. ہم انکار نہیں کرے، ہم کیا نہیں کرے، انکار نہیں کرے. ہم سوچے یہ اللہ کی طرف سے میری خبر بنے گی. جی، اب جیسے 10 تھا، ہمیں کتنا دیے؟ 112 20 دیے، 20 دیے. کیوں؟ میرے گھر کا کیا جاتا ہے بھائی، کفن میں تو جیب نہیں نا، کفن میں تو جیب نہیں نا. جی، حالانکہ بل بھی آ گئی اور پھر اس کے بعد پھر ڈبل بھی ہو گیا، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں بولے کہ ہم ایسا کریں. میرے عزیزو، یہ سب اللہ کے لیے ہے. یہ چیزیں دیکھ کر بھی تھوڑا ہمارا دل پگھلنا، ایک آدمی ایسا کرتا ہے، ہمیں بھی ذرا ایسا کرنا، ہمیں بھی ذرا امپروو ہونا، ہمیں بھی ذرا ترقی کرنا. میرے عزیزو، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، یہ تمہارے سامنے ہے سو مثال رکھنے سے، تمہارے سامنے ہے سو مثال رکھنے سے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن کہ جس دن سے میں مدرسے کے لیے گیا ہوں، اتنا غریب طالب علم، میں اتنا غریب طالب علم کہ پورے سال میں 200 ہمارے امی ابا بھیجتے تھے میرے کو. 200 ہمارے امی ابا میرے کو بھیجتے تھے، لیکن 1 سال کا خرچہ میرا 60 پر 5,000 تھا. اور جس سال چاول میں ایکرا مڑی 40,000 تھی، ان سالوں میں چاول میں ایکرا مڑی 40,000 تھی.
ان سالوں میں 1 سال کا میرا خرچہ 60 اور 5,000 تھا. بلّہ اب بھی موجود ہے میرے پاس, لیکن ہمارے گھر سے 200 روپے آتے تھے. اسی زمانے میں بھی لوگ مجھے ان غریب بچہ بول کے سمجھے نہیں. میرٹھ کے زمانے میں, دیوبند کے زمانے میں, چھٹمل پور کے زمانے میں, بمبئی کے زمانے میں, پوچھو ان کے ابا گواہ ہیں, دیوبند کے ہمارے بہت سارے ساتھی گواہ ہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے یہ کروڑ پتی بچہ ہے. آج کو بھی مجھے لوگ ایسا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کے پاس بہت مال ہے. جس وقت میں میں غریب تھا اس وقت میں بھی مجھے کوئی غریب نہیں سمجھا, اور آج بھی مجھے کوئی غریب نہیں سمجھتا. صرف یہ کرامت خرچ کرنے کی ہے. یہ سب کرامت کس کی ہے؟ خرچ کرتے رہنے سے آدمیاں کیا بول لیتی ہیں, اللہ ہے اس کا نہیں بولے. خرچ کرنے سر کیا کرے تو کہاں ہے رے بھائی بولے تو, سب سے بڑا غریب تو رے بھائی اس کا دیکھا ہے رے بھائی, ایسا بول لیتے ہیں. خرچ کرتے رہتے کیا بول لیتی ہیں, با کیا کھلاتی ہیں, کیا پلاتی ہیں, کیا دیتی ہیں, اللہ ہے بھائی ان کا نہیں. کہیں کہتے وہ بولنے والا آدمی کیا سوچتا, ان لاکھ روپے رکھ لے گا 10 روپے دیتا. اب انہوں کیا سوچتے ہیں تھی, اب مفتی صاحب 10 لاکھ روپے رکھ لے گا جو ہے 100 روپے دیتی ہیں, وہ بول لیتے ہیں. ان کے مائنڈ کے حساب سے سوچتے تھے. لیکن میرے عزیزو, یہ میری بات میں تمہارے سامنے کئی بولی بولے تو اگر میں واپس نہیں آ سکیا تو بھی میری یہ بات تمہارے رہنا والوں کو, میں واپس نہیں آ سکیا تو بھی میری یہ بات تمہارے رہنا والوں کو, یہ زندہ مثال ہے تمہارے لیے. میرے عزیزو, یہ خرچ کرنے کی برکت ہے. اللہ رب العزت ایسی جگہ سے پہنچاتے ہیں, ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. آدمی خرچ کرنا سیکھ لے, خرچ کرنا سیکھ لے. یہ اس مجلس کے لیے خاص بات ہے. اور اس بات کی ابتدا کیا ہمارے یک سارمی نے. ان کے اندر چراغاں تو جل کو ہے, ابھی ذرا ہوا ملی تو انشاءاللہ اور زیادہ اچھا ترقی ہوگی. ایک دوسرے ساتھی کو ہمیں اس طرح کی اچھے عمل کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو گے سبھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے. آج ہی جو ہے ابھی مغرب کے بعد ہم دیکھ رہے تھے ہمارے گروپ میں علماء اکرام کے, اب وہ فون نہیں سر کا چاہو بولنے کے بعد بولتی ہیں بھائی انہوں. اب اتنے دن ہمیں تھوڑا کیا تو بھی واٹس ایپ میں میسج کر لیتے ہو بول لیتے, اب واٹس ایپ کے میسج بھی نہیں رہتے. اب چلو, اب میرے خیال سے اب ہم سب کا فون بند کر دیتے اپنی جماعت میں, اب ہمیں فون بند کر لے کو جانا پڑتا. تو میرے خیال سے اب 1 سال تک یہ ہمارا تعلق منقطع ہی رہے گا. اب جیسا بھی ہوگا خط وغیرہ تو بھیجا کریں گے, لکھا کریں گے, تو خط کا جواب وغیرہ, سلام کا جواب وغیرہ. جی جی ہاں انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگ خط کا جواب بھی دیتے رہیں. جی اللہ تعالیٰ جو ہے, ہاں جی جی ہاں تو ماشاء اللہ. ویسے ہم تنزانیہ سے لکھے سے بھی پہنچے تھے, اور یوگانڈا کے بھی پہنچے تھے, پیدل جماعت کے بھی پہنچے تھے. اللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. اگر فون نہیں تو بھی انشاءاللہ دعائیں کرتے رہو. اور یاد کرنے کا مطلب بھی یہ ہے, دیکھو میں بتاتا ہوں جی. اور کیا بولے اگر تمہیں یہ کسی کو بھی یاد کرے تو ان کے لیے دعا کر. کسی کو بھی, جیسے آپ میرے کو بھی دیکھے ہوں گے, ہم کسی کو یاد کرے تو ان کے لیے کیا کرتے, اللہ ان کو خیر دے, ہدایت دے, مرے سنے ہے تو اللہ ان کی مغفرت کرے. ایسا اسی وقت میں ایک لفظ بول ڈالے تو ان کے لیے دعا بھی کرے. ہم جہاں بھی رہیں گے, جیسے بھی رہیں گے, اگر جب کبھی بھی اگر یاد کریں گے تو بھائی میرے لیے دعا ضرور کرتے تھے. کریں گے سب انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اے اللہ آج کی اس دعوت کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں عملوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ساری سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یہ ایک ایک کر کے اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر سے کنجوسی کو ختم فرما. ہمارے اندر سے لالچ پن کو ختم فرما. اللہ ہمارے اندر سے ریاکاری کو ختم فرما. ہمارے اندر اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہم جو کماتے ہیں تیری طرف سے, اے اللہ تو اپنے مقدر میں, اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے مقدر کے حساب سے دیتا ہے.
اللہ 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 اس بات کی قدر کرتے ہوئے تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنے والوں کی مدد اور امداد کی توفیق عطا فرما، خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، نصرت عطا فرما، دستگیری عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر میں خیر و برکت عافیت عطا فرما۔ اے اللہ عارف کے لیے شاندار مستقبل عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اس کی بہنوں کے لیے اچھے جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی چپل کی دکان میں برکتیں عطا فرما، اچھے گراہک عطا فرما۔ اے اللہ مال کے اندر اے اللہ قبولیت، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مال آتا ہے اے اللہ اس کے اندر عافیت عطا فرما، صحیح جگہ پر لگنے کی توفیق عطا فرما، غصے کو ختم فرما۔ اے اللہ اکرام عطا فرما، ریاکاری کو ختم فرما، تواضع عطا فرما۔ اے اللہ نفرت کو ختم فرما، محبت کو عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر میں رہنے والوں کی، گھر میں آنے جانے والوں کی اے اللہ سبھی کو عافیت عطا فرما۔ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ مجھ گناہگار کے تیرے راستے میں نکلنے کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو وقت تیرے راستے میں لگے گا اے اللہ قبولیت کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی رکاوٹ سے، بیماری سے، تکلیف سے حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے ایمان و اعمال کی، سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما۔ اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما۔ جو باتیں کہیں سنی جاتی ہیں اللہ، جو باتیں کہیں سنی جاتی ہیں اللہ، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں اللہ، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیتم چلے کے امیر صاحب حاجی عبدالغنی صاحب کی عمر میں برکت فرما، ان کے خیر کو اجاگر فرما، ان کے اندر جو شر ہے اس کو ختم فرما۔ اے اللہ خیر کو اجاگر فرما، شر کو ختم فرما۔ اے اللہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مرکز کو قبولیت عطا فرما، قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما، جماعتوں کے لیے سکون کی جگہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرکز کے ماحول کو پورے ضلع کے لیے اللہ، پورے صوبے کے لیے نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والی جماعتوں کی اللہ، ہمارے بیتم چلہ منڈل میں آنے والی جماعتوں کی بہترین تربیت فرما، اصلاح فرما، فکر لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس میں بچوں کو بھی قبول فرما، بڑوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان دعاؤں کو سب کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔